نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ لبیک والوحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سچے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں انسانیت دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹھول ٹمکے دھمالاں الجھے جادوگر نجومی ہمزاتی جناتی بابیاں مردہ دل دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی روحانی اسکارہ بے شرط تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائیں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے فتح بے اونچ فنا حاصل کر کے اپنے دائمی اقتدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ سونے دے پروسے دا ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم دی سورہ توبہ دی 129ویں آیا پاک جڑی میں تلاوت کر رہا ہوں تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیا پاک سونے رب نے فرمایا پھر اگر وہ منہ پھیر لین تواڈے والوں تو پھر تسی فرما دیو انہوں کہ مینوں اللہ کافی ہے اور وہ سوا کوئی معبود نہیں کہ میں وہ اتنے ہی بھروسہ کرنا ہے اور وہ عرش عظیم دا مالک ہے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ سونے دا پیغام لوگوں تک پہنچایا انسانیت تک پہنچایا کافراں تک پہنچایا تو کئیاں نو ناگوار گزریا اے او گدیاں روحاں جنہاں روزے لس دل دی گہرائیاں جو بلا نہیں سی کیا نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ایمان لے آن دا عہد کیتا سی نہ اودی پاسداری کیتی کیوں کھڑی اوتے سارا پروگرام نہ کیتا سی تو اس واسطے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے پریشان سی بھی دیکھو اللہ دا پروگرام اللہ دے بندے ہو کے اللہ دا پروگرام نہیں من رہے اور بلکہ آپ دے خلاف منصوبہ سازی کر دے آپ دی راہ رکاوٹاں کھڑیاں کر دے کوشش کر دے تو سنے رب نے اپنے حبیب نے فرمایا سنیا گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو اگر تواڈے کو منہ پھیر دے نے تواڈا تسی پیغام دے دیتا نا میرے نال تے اگر تواڈے تو منہ پھیر دے آ تو پھر تسی انہاں نوں یہ گل کہہ دیو کہ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے اور وہ سوا کوئی معبود نہیں کہ واحد لا شریک ہے
اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے. لیکن گمراہ لوگوں نے اللہ سونے نو گمراہ فرقے نے رشتہ کی محدود کیتا ہے. جویں کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں انہاں گمراہ فرقیاں دے ملا دیاں گلاں سن کے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واحد خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے. اللہ سونا تھا خود قرآن کریم کی دسدا ہے. ساڑھے پیارے نبی نے دسیا کہ اللہ سونا ہر جگہ اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو حاضر و موجود ہے. جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظہورات ہے وہ سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس دا عکس عکسی ظہورات ہے. اور جدید سائنس نے میٹا فزکس نے میٹا سائیکالوجی نے مائنڈ سائنس نے اور میڈیکل سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا کہ کائنات دی ہر چیز انہوں دے جڑے عناصر ہے ایٹم ہے وہ غیر بری لطیف لڑاں دے بنے ہوئے ہیں. تو سونے رب نے قرآن پاک دسیا ہوا سانو کہ اللہ نور السماوات والارض اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے. اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سونے رب نے میرے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا, میرے نور تو سارے کائنات کو تخلیق فرمایا. نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سونے دی صفت تکوین دی مظہر ہے اور کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر جڑی ہے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مظہر ہے, ظہور ہے, تنزل ہے, تعین ہے. جو کچھ بھی کائنات ظہورات تعینات و تنزلات نے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے ہیں سب نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات ہے. اس واسطے ہر لہر چل رہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے اور اپنے نوری وجودنا مدینہ پاک تشریف فرمایا. تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات دے تے حکمرانی فرما رہے آپ زندہ و حیات ہے. اور آپ دے غلام جنہیں بھی اللہ والے اولیاء اللہ زندہ دل علماء و مشائخ ہیں وہ بھی اپنی قبریں زندہ نے. جڑے بھی اولیاء اللہ شاکان مولا رجال الغیب عطاد نجیب نقیب ابدال اقتاب غوث سب آپ دے انڈر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دی رحمت علیہ العالمین دا نور لے کے اپنے علاقے نہیں فضاواں نوں سکین کرتے رہندے ہیں. افات و بلیات نوں اتوں پہنچاؤندے رہندے ہیں. وائرساں نوں نقصان دے وائرساں نوں جلاؤندے رہندے ہیں, تباہ کرتے رہندے ہیں اور خلق خدا دا ظاہری بات نہیں پتہ بھلا کرتے رہندے ہیں. گو کے مخلوق انہاں نوں پریشان کر دی ہے, تنگ کر دی ہے, تکلیفاں دندی ہے, اذیتاں دندی ہے, تانے میڑے مار دی, لیکن اللہ والے صبر کردے ہیں. ان اللہ ما صابرین تو اللہ دا مخلوق دا بھلا کرتے رہندے ہیں بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت. اس لیے کہ مخلوق اللہ دا قرب ہے جیسا کہ حدیث پاک چ اللہ دا پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچاتے رہندے ہیں کیونکہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے. وہ تو فرض ہے نا کہ اللہ دے اس پیغام نو اللہ دے بندیاں تک پہنچایا جائے. اور اللہ والے اپنی تمام تر توانائیاں وسائل سب اس راہ صرف کر دیں اللہ راہ راہ مولا چ جہاد فیس بھی اللہ کرتے رہتے شیطانی قوتاں نال بھی اپنے نفس نال بھی اور لوگوں نے بھی جہاد اکبر نفس نہ جہاد کرنی تعلیم دے نفس نہ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے انہیں فرمایا کہ سونا تہاڈا کام ہے تسی میرا پیغام انہوں پہنچا دیو. اگر منہ پھیر دے تو پھر تسی انہوں کہہ دیو کہ میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے اور انہیں سوا کوئی معبود نہیں اور میرا اسے سونی پاک ذات پہ بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم دا مالک ہے. آپ دی معرفت تمام مسلم امہ نو ساری انسانیت نو اللہ سونے تعلیم دیتی رہے اور زندہ دل علماء اور مشائخ نے گل کہی ہے کہ تسی میرا پیغام میرے بندیاں تک پہنچا دیو, یعنی قرآن و سنت دی تعلیمات نو فروغ دیو. اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو. کافراں مشرکاں
منافقاں، بدعتیاں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں، نام نہاد مردہ دل، اس اسلامی روحانی اسکاروں دے بڑا شیطانی پروگراموں تو لوگوں کو بچاؤ۔ تو قرآن و سنت دی جڑی روح تعلیم عطر اور خلاصہ اسلامی علم تصوف دی تعلیم دیو، کیونکہ اسلامی علم تصوف کا مقصد ہے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کرنے، لیکن یہ واسطے رب سونے قرآن پاک دسیا وابتغوا لہ الوسیلہ کہ باشرہ زندہ دل، مردہ نفس، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، مردہ نفس، زندہ دل، صحیح القیدہ، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، عشق دے پیکر، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے اللہ والیاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے انہاں دی بیعت کرو، انہاں کو توبہ کرو، پھر وجاہدوا فی سبیلہ، قرآن دسیا جب کام کر لو پھر جاہدوا فی سبیلہ، پھر اللہ راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرو، اپنے پیرو مرشد دی بارگاہ حاضر ہو کے انہاں کو، لیکن ہر ایرے گہرے دے ہتھاں ہاتھ نہ دیو، اس لیے کہ جویں کلندر لاہور اقبال فرما دے لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں، چڑیوں کا نشے میں، نہ خوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ اس واسطے ہر ایرے گہرے دے ہاتھ بیعت نہیں کرنے، اگر بھلیکھے نہ گندے لوگوں کو تسی پھس چکے ہو، جی اج کل گمراہ فرقیاں نے بھی پیریاں مریدیاں شروع کیتیاں ہوئیاں، الگ ہو جائے نہ تو اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت دے نال کرو، کہ اہل سنت و جماعت دے زندہ دل علماء و مشائخ کو تعلیم و تربیت حاصل کرو، اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو جڑی اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے بے واسطہ پیران سلسلہ پیر مرشد کو پہنچی ہے، کہ انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، الف اللہ چمبی دی بوٹی لو، یعنی اس میں ذات اللہ دی نوری سم اپنے اندر فٹ کراؤ، تاکہ انسان دا تعلق حزب الشیطان نہ ٹوٹ جائے اور حزب اللہ نہ ہو جائے، انسان اللہ دوست نہ داخل ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بنے، پھر اللہ طرف دوڑے، جی میں اللہ نے حکم فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، قرآن پاک دسیا کہ انسان خوب ریاضت و مجاہدہ کرے، معصو اللہ تو الگ ہو گئے، جی میں کلندر لاہوری کے علماء اقبال فرما دے ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے، سب تو الگ ہو گئے، خوب ریاضت و مجاہدہ کرو تاکہ روح جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے، تو پھر مرشد دی نگاہ، دوا، توجہ، مدد نال ہی انسان باطنی دنیا داخل ہو سکتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھاجرہ شرف حاصل کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، جنہیں انسانی زندگی دا مقصد ہے قرآن پاک چے سارا پروگرام سنے رب نے دتا ہے، اہل بیت، صحابہ کرام، ائمہ کرام اور زندہ دل اہل سنت و جماعت علماء و مشائخ یہی تعلیم دے رہے ہیں، بندے گئے نے دندے رہن گے، انسان دا مقصد حیات دیدار مولا ہے، جیسا قرآن کریم کھن سنے رب نے فرمایا، اور انسان دی آخری منزل اللہ دی ذات ہے، اور اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، تو انسان چاہیے اس راج محنت کرے اور اپنی تمام تر امیداں، آرزواں، تمناواں دا، چاہتا، محبتاں، غرضاں دا مرکز و محور اللہ دی ذات نو بنا لے، جدوں بھی کوئی ضرورت ہوئے اللہ دے حضور حاضر ہو کے سجدہ ریز ہو گئے، رو رو کے اللہ کو منگے، طالبان دنیا دے کے دستے سوال دراز نہ کرے، حضور غوث پاک فرماندے ہیں درویش دا وہ قدم ہی نہیں ہوں جڑا دنیا دے کتیاں دے بوہے والوں جان، درویش دا ہاتھ ہی نہیں ہوں جڑے نال پھیلے، درویش دا ذہن ہی نہیں ہوں جڑے بورچی خانے نو سوچدا ہوئے، انہیں سب تو نا امید ہو جائے، لا الہ دی نفی الا اللہ اثبات حلق حاصل کرو، نفس امارہ نو یہ ہر خواہش نو ذبح کر دے، زندگی بلا خواہش کر دے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو،
فتابونی فرا کرو، یہی سارا اسلام ہے۔ اور راہ مولا دے مسافر بنو، چونکہ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن انسان دے اندر نوری لطائف عالم امر دے جڑے آ انہاں گلاں تو آزاد ہے کہ باطن جانے واحد ہے، اپنے ارادے نہ پل کے چپڑ تو پہلا جتنے مرضی آ جا سکتا ہے۔ اس واسطے کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عشق کی جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے کہ پل کے چپڑ تو پہلا نور و ظلمت 70,000 پردے کو گزار کے اس عشق نے مینوں اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا۔ انسان دی زندگی دا مقصد بھی دے مولا جہاں قرآن پاک چ دسیا، تو انسان چاہیے اپنی سوچاں توحیدی کرے، محمدی کرے، قرآنی کرے۔ کانشیس مائنڈ چ انسان جو سوچتا اگر 17 سیکنڈ تک تو یہ سب کانشیس انکانشیس مائنڈ کے اندر فیڈ ہو جاتی ہے، پروگرامنگ ہو جاتی ہے۔ سب کانشیس انکانشیس مائنڈ ذہن جہاں سوندا نہیں ہے، موت تک کام کرتا رہتا، جو کچھ یہ سافٹ ویئر چ انسان فیڈ کرے گا، پروگرامنگ کرے گا۔ کانشیس مائنڈ جہاں انسان دا صحیح تو سطحی شعور ہے، شعور ہے انسان دا، یہ سوندا بھی ہے، تھکدا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا، لیکن تو شعور جڑا یہ مسلسل کم کرتا، جو کچھ یہ اندر فیڈ کرتے۔ بہرحال سن چاہیے کیسی صرف خدا وحدہ لا شریک تے بھروسہ کریے اور دل دی گہرائیاں چ من لیے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور ساڑھے کول ہے۔ مقابلے شاعر کے دل کے آئینے میں چلوا یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے، ببل شاہ رحمت اللہ رحمہ دے ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رنجن یار بکل وچ کھیلے۔ پہلے کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں۔ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بنا۔ تو ہے سیرے مکان لامکان سے دور نہیں، وہ جلوہ کا تیری خاکدان سے دور نہیں۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندہ اللہ سونے کو دل دیا آنکھاں مانگ، چونکہ اللہ سونے کا دیدار دل دے اندر دل دیا آنکھاں نہ ہوندا، ظاہری آنکھاں دا دیدار صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوندا، تو باقی ساریاں نو کھلیاں آنکھاں دا دیدار آخرت ہوئے گا انہاں نو جنہاں دنیا چ دیدار مولا ہوئے نصیب ہویا۔ سونے رب نے قرآن چ اسے بات دسیا دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جن اتنے دیدے مولا دی نعمت نصیب نہیں، آخرت وچ بھی انہاں دیدے مولا نصیب نہیں ہونے۔ انسان کو چاہیے صرف سنے رب تے ہی توکل کرے، کل خلقی اسباب و ارباب چو نکل جا، اپنے دل نو ماسوا اللہ دیاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں تو پاک کرے۔ دل دے اندر ماسوا اللہ دی دنیا دی طلب، رغبت، محبت، غرض، آرزو، دھیان، توجہ نہ رہے، جیسا قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّرَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، کل قلباً، یعنی مولا دل چ ڈب جائے، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید کا کمال حاصل کرے۔ نماز عشق نہیں تلے، تاکہ عشق نگر سے داخل ہو کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے، جڑا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے رسالہ غوثیہ لکھیا کہ سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضر شرف بخشیا، کہ سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم انبیاء اور مرسلین علیہم السلام دے علاوہ میرے اداں دے بندے بھی ہے کہ انہاں دے احوال تو ہور کوئی واقف نہیں۔ اسے سالہ غوثیہ لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضر شرف بخشیا، تو میں سونے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ رب سونیا کیڑی نماز تیرے تو قریب تر ہے، تو سونے رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جہدے وچ میرے سوا ہور کوئی نہ ہوگا، نماز پڑھنے والا اس نماز تو غائب ہو گئے۔
اسے رسالہ غوث لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ ایک دفعہ پھر سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے فرمایا غوث اعظم دنیا دی گھاٹی تو نکل جاؤ تاکہ آخرت نہ مل جاؤ، اور آخرت دی گھاٹی چ نکل جاؤ تاکہ میرے نہ مل جاؤ۔ اسے رسالہ غوث لکھا غوث پاک فرماندے کہ سونے رب نے میری روح نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم اپنے دوستاں نوں کہہ دیو کہ تہاڈے وچوں جیڑا بھی مینوں ملنا چاہندا ہے انہوں چاہیے میرے سوا ہر چیز چوں نکل جائے۔ اسے رسالہ غوث لکھا غوث پاک فرماندے کہ سونے رب نے میری روح نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا۔ سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم گناہگاراں نوں میرے فضل و مہربانی دی خوشخبری سنا دے اور مغروراں نوں انصاف اور بدلے دی وعید سنا دے جا کے، یعنی گناہگاراں نوں دس دیو کہ نا امید نہ ہو، سچی توبہ کر لو۔ تھوڑے جن بھی گناہ آسمان دیا بلندیاں تک بھی ہون گے، سچی توبہ تا نسو کرو، میں معاف کر دیں گا تمہوں، بلکہ تھوڑے گناہ نیکیاں بنا کے تمہوں انعام دیاں گا۔ لیکن سچے دل نہ توبہ کرو اور پھر راہ مولا دے مسافر بنو۔ اسے سالہ غوث لکھیا حضور غوث پاک فرماندے کہ سونے رب نے میری روح نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ حاضری دا شرف بخشیا تو سونے رب نے میں نے فرمایا غوث اعظم اگر کوئی بے تو قریب تیرا گناہگار ہے کیونکہ وہ عاجزی اور ندامت والا ہوندا ہے۔ اسے رسالہ غوث جا مزید لکھیا غوث پاک فرماندے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم عاجزی انوار دا سر چشمہ اور خود پسندی تاریکیاں دا۔ اسے رسالہ غوث لکھیا کہ غوث پاک فرماندے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں عوام نو پیدا کیتا وہ انوار رب نو دی طاقت نہیں سی رکھدے، یعنی انہوں برداشت کرن دی، اسے واسطے میں انہوں نے اپنے درمیان ہنیریاں دے پردے قائم کرتے ہیں۔ میں خاصا نو پیدا کیتا وہ میری قربت نو برداشت کرنے دی طاقت نہیں سی رکھدے، اس واسطے میں انہوں نے اپنے درمیان روشنیاں یا انوار دے پردے قائم کرتے۔ اسے سالہ غوث لکھا غوث پاک فرماندے سونے رب نے میری روح نے ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم اپنے دوستاں نوں کہہ دیو کہ فقیراں دی دعا نوں غنیمت جانو کیونکہ وہ میرے نزدیک نے اور میں انہاں دے قریب ہے۔ اسے سالہ غوث لکھیا حضور غوث پاک فرماندے نے کہ سونے رب نے ایک دفعہ پھر میری روح نوں اپنی بارگاہ حاضر شرف بخشیا تو سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم میں ہر چیز دی جائے پناہ ہاں، وہ رہن دی جگہ اور وہ منظر ہے اور ہر چیز میری ہی طرف پلٹن والی ہے۔ لیکن نعمت انسان نو تاں ہی حاصل ہوگی، مقصد حیات تاں ہی حاصل ہو اگر انسان اللہ سونے دے بھروسہ کرے گا، دل دی گہرائیاں تو کہے گا حسبی اللہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابو داؤد شریف جو حدیث پاک ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص صبح اور شام 7 باری حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے گا تو اللہ وہ کماں واسطے پھر کافی ہے، اور یہ بڑا عظیم و شان وظیفہ ہے، اس لیے کہ یہ جسم اعظم ہے تو جیڑا بھی جس مقصد واسطے بھی اس وظیفے نو زیادہ تو زیادہ پڑھے انشاءاللہ وہ مقصد اللہ سونا پورا فرمائے گا، کھاؤ ظاہری ہوئے کھاؤ باطنی ہوئے، انفرادی ہوئے یا اجتماعی ہوئے، اگر بیماری بھی ہوئے کوئی جسمانی روحانی نفسیاتی اللہ انہوں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ پانی تے دم کر کے انہوں خالی پیٹ پیندے رہو زیادہ زیادہ، انشاءاللہ اللہ پاک ہر بیماری تو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان اگر دنیا چ گیا جس تو اللہ کے پیارے نبی نے منع کیتا انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر اقبال نے آخیا کھو نہ جا اس سحر و شام میں یا صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہیں جس میں نہ فردہ ہے نہ دوش، حقیقت اب بھی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکو سجرو و فقر جنید و بستہ میں، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی،
کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو. اقبال فرماندے کھو فرماندے ہیں کہ فقر کے ہیں موجزات تاج و سریر و سپاہ. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و کھرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیہ و حکیم، فقر مسیح و کلیم. علم ہے جویا راہ، فقر ہے دانائے راہ. فقر مقام نظر، علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ. علم کا موجود اور فقر کا موجود اور. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہیں فقیہان شہر میرے خلاف. اقبال فرماندے میں سچ کہنا فقر دی دعوت دینا انہاں نوں جہی دعوت اللہ دے پیارے حبیب نے میرے تک پہنچائی ہے میرے پیرو مرشد دے رائیں. یہ سارے میرے خلاف ہو گئے. اس واسطے علامہ اقبال دے کفر دے فتوے بھی لائے. غافل بلا نے گمراہ 72 جانویں پھر گیا ٹولیاں والے نے. یہ فقر محمدی دا کمال و نعمت انسان نوں تاں ہی حاصل ہوگا جدوں انہیں عرفان حقیقی حاصل ہوگا. عرفان حقیقی ادوں ہی حاصل ہوگا جدوں یہ علمی استدلالی عرفان جڑا کشفی شہودی اور مشاہداتی ہوئے گا. جو دل دے آئینے دل دی آنکھاں دی بولا کر لے گا پھر انہوں فقر دا کمال حاصل ہوئے گا، حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا. ایمان حقیقی دے نعمت عظمت دولت کبریٰ ملے گی جدوں پھر ذکر سلطان الذکار فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال پھر انہوں حاصل ہوئے گا. اور دا واحد ذریعہ فتح بہنی ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہراً باطناً مکمل وہ دی روح دے مطابق اتباع کرنا ہے. کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے تو بغیر انسان کدے بھی دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا. سونے رب نے اسی واسطے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت سانوں تعلیم دیتی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اسی اللہ دا پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچا دیے. وہ منہ پھیر دے دینا دی مرضی، لیکن سچیاں لوگوں نے اس گل کو قبولنا جنہاں روزے اللہ دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی 70,000 واری جنہاں نے سنے رب نے اپنا دیدار کرایا سی انہوں نے تجلی فرمائی سی انہوں روح فوری بن لینا. جی غافل روح روزے اللہ دنیا دکھائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے اللہ تھوڑے بھی چھڑ کے اور دنیا بھی آ کے دنیا کے پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا ہونا، بے چین ہونا، پریشانیاں مصیبت غماں ٹینشناں پھنسنا، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں چڑھے رہنا. وہ اپنے ہونی آپ پرائے انہوں جنی مرضی تسی دعوت دیو نہ کدے اس پاسے نہیں آنا. اللہ کا آخری پیغام قرآن و سنت دی صورت ساڑھے کو آ گیا. باقی اس تو علاوہ سارے پروگرام جڑے شیطانی ہے زوالی ہے. اروئی دا پروگرام فقط قرآن کریم ہے. سانے چاہیے قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق عمل کریے، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہیے، تدید مولا حاصل کرن دی دن رات جد و جہد اور کوشش کریے. تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے. سوائے پیرو پیشوا دے سوائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے سالا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر اور آخر سہارا عطا فرمائے. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے. اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.